بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساحر بھائی، جو چیز بنی ہے وہ مٹنے کے لیے ہی بنی ہے۔ اللہ کا قرآن میں فرمان ہے کل من علیہا فان، ساری چیزیں فنا ہوگی۔ دوسری جگہ ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تیسری جگہ میں اللہ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ تین جگہ کل اللہ نے استعمال کیا، جاندار چیزوں کے لیے، بے جان چیزوں کے لیے، اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے ان سب کے لیے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ۔ کہ کوئی نشانی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں باپ کے ساتھ گستاخی کا معاملہ شروع کر دیں، اور تم دیکھو کہ عرب کے بدو بڑے بڑی عمارتیں بنانے لگ جائیں، تو تم سمجھ جانا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ ساحر بھائی، وہ کیا دن ہوگا جس دن اللہ قرآن میں ایک وحشت انداز میں، ایک قرآن کا انداز ہے کہ کہیں پر بہت میٹھا جیسے کہ یا ایھا المزمل، یا لاڈ ہے، پیار ہے، اور کہیں پہ بہت سختی سے جیسے کہ تم بھی کہتے ہیں کہ ابھی آ گئی، ابھی آ گئی، ابھی آ گئی۔ اور صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ قیامت آ گئی ہے۔ قیامت کی پہلی نشانی جو مکمل ہو گئی، قیامت صغریٰ کی پہلی نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پچھلی قوموں کی کتابوں میں تھا نبی الساعہ، قیامت کا نبی، نبی الساعہ، قیامت کا نبی۔ تو آپ کی آمد یہ وہ آخری نشانی ہے۔ اس کے بعد جو ظہور ہوں گے، ظہور امام مہدی کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، دجال کا ہے، یاجوج و ماجوج کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا دابۃ الارض، زمین 3 دفعہ دھسی جائے گی۔ کہا مشرق میں، پھر مغرب میں، پھر شمال میں، پھر جزیرہ عرب کی جو زمین ہے وہ نیچے دھس جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایمان سکھڑ کر، سمٹ کر مدینہ کی طرف چلا جاتا ہے جیسے سانپ اپنے بل میں چلا جاتا ہے۔ ایمان مدینہ کی طرف لوٹ کے چلا جائے گا، بیت اللہ اٹھا لیا جائے گا، قرآن کے جو حروف ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ پھر جب نقارہ پر چوٹ پڑے گی، پھر آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ عراق میں دریائے فرات، وہاں سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا، یا سونے کا ایک خزانہ نکلے گا جس پر لوگ لڑیں گے، 100 میں سے 99 اس پہ قتل ہوں گے، ایک اس میں بچے گا۔ پھر اب اس حالات میں ہو سکتا ہے کہ وہ تیل بھی ہو سکتا ہے۔ اسی حساب سے آپ نے قیامت صغریٰ کی علامات یہاں تک بتائی، یہاں تک۔ پھر ایک جگہ ساحر بھائی جب اللہ قرآن میں کہ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن فرشتے کے اللہ کا حکم ہوگا، فرشتہ سور پھونکے گا، وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان اور زمین پھٹ جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں اذا السماء انفطرت، آسمان گر جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، ستارے جھڑ جائیں گے، واذا القبور بعثرت، قبروں سے مردہ زندہ ہو جائیں گے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ جائے گی۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمانوں میں دروازے کھل جائیں گے جس سے ملائکہ نیچے آئیں گے، وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ ریت بن جائیں گے، ان جہنم کانت مرصادا۔ پھر آپ نے فرمایا یمن کی طرف سے ایک آخری نشانی اٹھے گی، یمن کی طرف سے ایک آگ اٹھے گی جو محشر کی طرف سب کو لے کے بڑھنے لگی، یمن سے ایک آگ اٹھے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں اٹھوں گا سب سے پہلے، اور میرے دائیں جانب ابو بکر اٹھیں گے، بائیں جانب عمر اٹھیں گے، اور آگے کی جانب سے بلال حبشی اذان دیتا وقت اٹھے گا، اور ہم یوں محشر کی طرف بڑھیں گے۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، انبیاء کہیں گے یا رب نفسی نفسی، شیس، اسحاق، موسیٰ، ابراہیم، سارے یا رب نفسی نفسی، ہم کسی کا سوال نہیں کرتے۔ ایک دن ہوگا 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اور ساحر بھائی اس سے پہلے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی یخرج 30 کذابون دجالون، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے نبی دنیا میں آ نہ جائے، جب تک کہ دجال دنیا میں آ نہ جائے، اس وقت قیامت آئے گی۔ پھر قیامت جب قائم ہو جائے گی، لیکن یہ مسلمانوں پہ نہیں ہوگی، یہ مسلمانوں پہ نہیں ہوگی، یہ کافروں پہ ہوگی، یہ نافرمانوں پر ہوگی۔ اور جب یہ قیامت ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہم بچ نکلیں گے، تو بچنے کا امکان نہیں ہوگا،
چونکہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، نہ کوئی بات کر سکے گا، نہ کوئی ہل سکے گا، اور زمین پاؤں پکڑ لے گی، زمین پاؤں پکڑ لے گی جب تک کہ 3 سوال اسی وقت نہ دیے جائیں: عمر کہاں ضائع کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔ ابو دردہ فرماتے ہیں یہ 3 سوال آسان ہے، جواب دے سکتا ہوں، یہ ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہا کہ اپنے علم پر، جو آپ طاہر بھائی اکثر کہتے ہیں کہ اپنے علم پہ کیا عمل کیا۔